یا علی مدد. الوائز Abu Ali, wise number 221. مولانا حاضر امام کی صلوات پڑھو. مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا میٹھا جنان ہے یہ. صبح کا جنان ہے پربھاتیہ. اس کے اندر انسان کے لیے جو روحانی چیزیں فرمائی ہیں ان میں دینداروں ایک یہ چیز ہے کہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر دیا اور رحم رکھو. نمنی کھمنی ویرا بھائی ہنسی ہنسی ملنا. آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ بھی ہنس کے چلو. اپنے دل کے اندر سے کام اور کرودھ دونوں کو نکال ڈالو. بعض نئی کتابوں کے اندر کال کرودھ لکھا ہے لیکن پرانی کتابوں کے اندر کام اور کرودھ. کام کہتے ہیں انسان کی شہوت کو. بہت سے بھکتوں نے یہ سمجھ لیا کہ شہوت کا مطلب صرف سیکشول سائڈ ہے لیکن عربی زبان کے اندر سے ہم جو مطلب نکالتے ہیں شہوت کا اس میں غصہ بھی شہوت ہے. شہوت کہتے ہیں انسان کی وہ ارج, انسان کی وہ نیڈ کہ جس میں اس کا دماغ خراب ہو جائے. اس کو عربی زبان کے اندر شہوت کہا گیا. بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جب انسان کو کام واسنا شروع ہوتی ہے تو اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ چوری کرنے بلکہ قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسی بہت چیزیں ہیں جو انسان کی شہوت کے اندر آتی ہیں. اس کو قرآن پاک میں لہو لعب کہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تم نرم بنو. کوئی تمہیں گالی دیتا ہے سہن کر لو. کسی نے تمہیں برا کر دیا, کہہ دیا
چپ رہو اور کبھی برا کر دیا خدا پہ چھوڑ دو. روحانی سائڈ کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جس کو اپنی عاقبت کا خیال ہے، اس کے لیے کہ جس کو موت کے بعد حساب دینے کا ڈر ہے، اس کو کہ جسے یہ مطلب ہے اس دنیا میں کہ میں روحانی حالت میں اونچا چڑھوں، تو مومنوں اسے بہت سی قیمتیں ادا کرنی پڑیں گی. اس میں ایک یہ قیمت بھی ہے. ایک اور جگہ ستگرو کی صدر دین فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے کسی کی گالی سنی تو کروھ نہ کرنا. جو کچھ اس نے کہا اس کو برداشت کر لو. سوگاڑ سانکھی ویرا کروھ نہ کری رے بھائی. ایک دو چار نہیں، یہاں 100 کا مطلب 100 مت سمجھنا، کیونکہ پرانی ہندوستان کی جو زبانیں تھیں ان زبانوں کے اندر 100 کا مطلب بے حساب. جیسے کہ بچوں کو بزرگ لوگ دعائیں دیتے تھے 100 برس جیو، تو وہ 100 کا مطلب 100 نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت جیو. سوگاڑ سانکھی ویرا کروھ نہ کری رے بھائی. اوگن کرے تاسو گن کری. کبھی کسی نے تمہیں گالیاں دے دی، فرمایا کہ تم غصہ مت کرنا، اسے مورخ بیوقوف سمجھ کے چھوڑ دینا. بھلا کوئی کتا ہم کو بھونکے تو کیا ہم بھی اس کے سامنے بھونکیں گے؟ چپ چاپ نکل جاتے ہیں. جو کسی کو گالیاں دیتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے گر کے وہ کتا بن گیا ہے. اس کے اندر سے انسانیت نکل گئی، حیوانیت آ گئی. آخر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے چڑھ کے اوپر آیا ہے، ایوولو ہو کے. اس کی جو لیول ہے وہ لو لیول ہے، اس لیے اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دو، بیوقوف سمجھ کے چھوڑ دو. سوگاڑ سانکھی کروھ نہ کریے، اوگن کرے تاسو گن کریے. رسول پاک کی ایک چھوٹی سی بات مگر بہت بڑا لیسن ہے اس میں، اور بڑی مشہور بات ہے. اسکولوں کے اندر بچوں کو ملا مولوی رسول کی حدیث اور رسول پاک کی سیرت میں سے سناتے ہیں. 40 برس کی عمر میں رسول پاک نے اپنی نبوت کا اظہار کیا. سب سے زیادہ آپ کو آپ کے گھر والوں نے یعنی رشتہ داروں نے اس چیز کے لیے تنگ کیا، دکھ دیا. اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی اس چیز کو بہت برا سمجھ کے تو انسٹیگیٹ کیا. ایک دن رسول اللہ ایک رستے سے گزرتے تھے، مکہ کی بات ہے. بائی چانس ایک یہودی عورت اپنے گھر کو صاف کر کے کوڑا کرکٹ لے کے تو اوپر سے پھینکنے اپنی بالکنی میں یا باری میں آئی، فرسٹ فلور پہ. تو جب وہ پھینکنے جاتی تھی تو نبی کریم کے اوپر اس کی نظر پہنچی. وہ اسی سائڈ سے آ رہے تھے. دل میں مسکرا کے کہتی ہے آ گیا. جب رسول اللہ نیچے اس کی باری کے نیچے آئے، اس نے اوپر سے وہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینک دیا. جب یہ کچرا پھینکا تو سامنے اور یہ دکاندار جتنے بھی تھے وہ سب یہودی تھے.
چھٹا کر کے ہنس پڑے. رسول اکرم 1 منٹ بھی سیکنڈ بھی ٹھہرے بھی نہیں, اوپر بھی نہیں دیکھا, اپنے کندھوں پہ سے کچرا جھاڑتے جھاڑتے حضور چلے گئے, کچھ بولے نہیں. دوسرے دن رسول اللہ پھر نکلے تو اس عورت نے پھر کچرا پھینکا, تیسرے دن پھینکا. پہلے 1-2 دن وہ لوگ ہنسنے لگے, لیکن اب تو روز مرہ کی یہ بات ہو گئی, ڈیلی روٹین ہو گیا. کئی دنوں تک یا کئی ہفتوں تک یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن نبی کریم یوں ہی سر جھکائے ہوئے جا رہے تھے, اوپر سے کچرا کوڑا کرکٹ نہیں گرا. نبی ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے تو وہ دکاندار جو اس عورت کے مکان کے نیچے رہتا تھا وہ فوراً سمجھ گیا. کہتا یا محمد, وہ بڑھیا آج بیمار ہے. ایسا اس کو کہو مجھے دیکھنے آنا ہے, میں تمہاری عیادت کے لیے. عیادت کہتے ہیں کسی بیمار کو اس کا پریم کرنے والا, چاہنے والا, رشتہ دار, باپ بیٹا بھائی بہن کوئی بھی جب اپنے کسی عزیز کو ملنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عیادت کے لیے. وہ حیران ہو گیا کیونکہ یہ کام ان کا ہے کہ جو عزیز ہوتے ہیں, پیارے ہوتے ہیں, اور یہ تو دشمن. جب ہی چپ ہو گیا تو نبی پھر اس کو کہتے ہیں جاؤ پوچھو میں اوپر آؤں. بھاگا ہوا گیا اوپر, دیکھا تو سچ مچ بوڑھی بیمار تھی. کہتے ہیں وہ محمد آیا ہے نیچے, وہ تو نبی نہیں کہتے نا, تو روز اس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی, آج تجھے ملنے آتا ہے تیری بیمار پرسی کے لیے. میں نے کہا کہ آج تو بیمار ہے. کانپنے لگی, کہتی مجھے بیمار پرسی کے لیے. ہاں, بہت دیر تک چپ رہی. کہتی اچھا آنے دو. رسول اکرم اوپر گئے. جیسے ہی آپ اوپر چڑھے اس عورت نے اپنا سر نبی کریم کے پاؤں پہ رکھ دیا. کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دو. رسول اللہ کا لفظ منہ سے نکلا, یہودن کے منہ سے. حضور نے فرمایا میری بہن تمہاری مزاج کیسے؟ کوئی بات نہیں کی کہ تم کچرا پھینکتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی, کچھ نہیں, یعنی کچھ ہوا بھی نہیں. مگر اس کے دل کے اندر جو اس بے ادبی کا احساس تھا اس نے یہ اثر کیا, اور رسول اللہ کی جو برداشت تھی, سہن شکتی تھی, اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی. زندارو گولڈن جوبلی کا ٹائم تھا. گولڈن جوبلی 1936 میں ہوئی بامبے میں, اور افریقہ میں 1937 میں ہوئی. مجھے امید ہے کہ ٹیچرز یہاں کے اپنے بچوں کو ہمارے اماموں کی جب ہسٹری سکھاتے ہوں گے تو اس میں ان جوبلیوں کا ذکر آتا ہوگا. میں نے اپنی ایک واعظ میں جوبلیوں کا ذکر کیا تھا. گولڈن جوبلی کا وقت تھا, لیکن جوبلی سے پہلے کچھ دن پہلے ایک زمانے کے اندر حسین شہید سہروردی جو پاکستان کا ایک زمانے کے اندر پرائم منسٹر بن چکا ہے, بنگالی تھا, حسین شہید سہروردی, وہ مولا کے پاس آیا. میں آپ کو ایک اور بھی ہسٹوریکل بات کہوں. 1926 میں حسین شہید سہروردی کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ایک خط دے کے جاپان کے شہنشاہ ایمپرر ہیروہیٹو کے پاس بھیجا تھا, اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. شہنشاہ ہیروہیٹو نے اس خط کی بہت عزت کی.
اور حسین شہید سہروردی کو کہا کہ میں اس خط کی قدر کرتا ہوں اور اسلام کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی امپیریل جگہ میں سے کوبے کے اندر 10 یا 12 ایکڑ زمین فری دی کہ اس کے اوپر مسجد بناؤ۔ آپ میں سے کبھی کوئی جاپان جائے تو کوبے کی اس خوبصورت چھوٹی ہے لیکن نہایت ہی خوبصورت مسجد کو دیکھنا کہ اس کی زمین شہنشاہ ہیروہیٹو نے فری دی اور امام سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر مسجد بنوائی۔ تو یہ کام کرانے کے لیے حسین سہروردی کو صاحب نے بھیجا تھا۔ حسین سہروردی گھر پہ آیا، مولا کو کہا کہ سرکار مڈل ایسٹ کے کچھ عرب آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، اور اس وقت پیلسٹینین کوسچن تھا جو آج بھی ہے۔ 1929 سے 1929 سے امام سلطان محمد شاہ فلسطینیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ 1929 اس کے 20 برس کے بعد 1 جنوری 1949 کو اسرائیل بنا، لیکن امام سلطان محمد شاہ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ امام نے وقت دیا، یہ عرب لیڈر امام کے گھر پہ بنگلے پہ، والکیشور کا بنگلہ جو بمبئی میں ہے، وہاں آئے۔ بنگلے کے ساتھ جو لون ہے وہاں صاحب نے ان کے لیے پارٹی بنائی، ٹی پارٹی۔ 4:30 بجے شام کو یہ لوگ آئے، مولا کے گھر کے نوکر وغیرہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں ریفریشمنٹس وغیرہ دے رہے تھے، کاوا چلا جا رہا تھا۔ امام کے سامنے بھی خالی پیالی پڑی تھی تو نوکر لے کے آیا گرما گرم کافی۔ امام بات کرتے تھے، ابھی اس درمیان یہ جو نوکر تھا چاندی کی کیٹلی تھی، اس کی انگلیاں ایسا پکڑا ہوا تھا تو انگلیاں وہ کیٹلی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ موٹا ہوگا اور کیٹلی کا جو ہینڈل تھا وہ ذرا چھوٹا ہوگا، اس کی انگلیاں لگ رہی تھیں۔ کافی بوائلنگ کافی تھی تو مولا کے کپ میں کافی ڈالتے ڈالتے، آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کیا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں ویٹرز لوگ، تو مولا کے کپ میں ڈال رہا تھا، ہاتھ کو بہت زیادہ گرمی برداشت نہ کر سکا، ہاتھ چھٹک گیا، کافی گر پڑی۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر کافی گر پڑی، جلتی ہوئی کافی۔ یہ تو بالکل کانپنے لگا، ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، جتنے عرب جو مولا کے مہمان تھے سب کھڑے ہو گئے۔ مولانا حسن امام سلطان محمد شاہ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یوں ہی بیٹھے رہے۔ آپ جو بات چیت چلتے تھے اس میں بھی انٹرپشن نہ ہوئی، بات چیت یوں ہی چلتی رہی۔ اس کو مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں، ہنس کے کہتے ہیں، جاؤ اور کافی لے کے آؤ۔ پھر بات شروع کر دی۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں واللہ یہ امام حسین کی نسل ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا۔ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، عربستان کے اندر اس زمانے میں کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو روسٹ کرتے تھے، جیسے کافی کے بینز روسٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ڈیٹس کے جو سیڈز ہیں اس کو روسٹ کر کے اس کی کاوا بناتے تھے، اس کو آش کہتے ہیں۔ ایک اور قسم کا سوپ بناتے ہیں کھجور میں سے، کچی کھجور میں سے، اس کو بھی آش کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین بیٹھے تھے، مہمان بیٹھے تھے، ایک باندی تھی، وہ زمانے کے اندر نوکر خریدے جاتے تھے جیسے سلیو،
تو یہ سلیو میڈ تھی، وہ کوئی ٹرے کے اندر لے کے آئی آش، لیکن مولانا حسین کے حضور میں قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر پڑا، امام حسین علیہ السلام کے مکھ مبارک کے اوپر گرا، لیکن حضرت امام حسین نے کوئی غصہ نہ کیا اور باندی کو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور امام سلطان محمد شاہ کے اور رسول پاک کے یہ 3 واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان 3 میں سے زندگی بھر کے لیسن نکل سکتے ہیں، اور وہ یہ لیسن ہے نمنی کھمنی۔ نمنی کا مطلب ہے پولائٹ بنو، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں نمرتائی، نمر بنو، پولائٹ بنو۔ ہم اردو میں کہیں گے حلیم بنو، حلیم۔ اور جو سہن برداشت ہے وہ ٹالرنس ہے، کھمیاں کھمیاں نو ہے کھڑگ جینے ہردے سمانا۔ جس آدمی نے برداشت کر لیا، دکھ کو سہن کر لیا، اور وہ سہن کرنے سے دکھ ہوتا ہے تو روحانی طاقت چاہیے برداشت کرنے کے لیے۔ آرڈینری آدمی برداشت نہیں کر سکتا، صرف روحانی آدمیوں کے اندر ہی زیادہ قوت برداشت ہوتی ہے، اور برداشت کرنا تلوار کے گھا کی طرح لگتا ہے۔ پین جس طرح سے دکھ دیتا ہے، اسی طرح سے دکھ کے اندر برداشت کرنا، سہن کرنا ایسا ہی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کھمیا نرے کھڑگ، برداشت کی تلوار یا خنجر جس نے اپنے دل کے اندر سہن کر لیا، تو کہتے ہیں تیتھی کل جگ ہار سے، کل جگ اس سے ہار جائے گا، کل جگ ہار جائے گا۔ نمنی کھمنی ویرا بھائی، ہنسی ہنسی ملنا۔ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ ایک روحانی کٹمب ہے، ایک روحانی فیملی ہے۔ امام ہمارا ماں اور باپ ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، روحانیت سے ہم بھائی بہن ہیں۔ اگر روحانی حالت دیکھو تو میاں بیوی دنیا کے حساب سے میاں بیوی ہوں گے، روحانی حساب سے وہ میاں بیوی نہیں ہے، یہ دنیا کا لین دین ہے۔ باپ بیٹا بھی جو ہے وہ روحانی حساب سے باپ بیٹے نہیں۔ دنیا کے اندر اگر انسان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، اور دنیا کے ہر ایک مذہب نے ہمیں برداشت کرنے کی، دکھ سہن کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کسی نے برا کر دیا ہے تو بدلہ نہیں لیتے، غصے کو اپنے قابو رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں کے جس سے انسان کے دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، مینٹل فیکلٹیز کی ساری باریاں کھل جاتی ہیں، اس آدمی کے سامنے وہ چیزیں نظر آتی ہیں اسے اندر کہ جو آرڈینریلی لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس آدمی کے وہ دکھ جو دنیا کے اندر عام طور پہ اٹھائے جاتے ہیں، ان دکھوں کو اس آدمی نے قابو کر لیا ہے، اس کی روحانی سائڈ اوپر ہوتی جاتی ہے، وہ اسپرچولی ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے، پروگرس کرتا جاتا ہے۔ وہ چیز اس کو صبح عبادت میں بھی کام آتی ہے، لیکن صبح کی عبادت اکیلی کوئی کام کی نہیں۔ اگر ہمارا کریکٹر، ہماری چال چلن، ہماری سوچ بچار کی چیزیں اگر اچھی نہیں تو صبح کی عبادت کچھ نہیں دے گی۔ صبح کی جو عبادت ہے وہ تبھی پھلتی ہے کہ جب اس عبادت کا اثر ہماری زندگی میں آوے، ہماری زندگی میں۔ اے اپنا تھی جو نانے رو
بھائی رے بھائی اپنا جو نانے رو بھائی ایک نے کہیں بلاو موٹے رو بھائی رے بھائی کہیں بلاو تینے موٹے رو بھائی. تم سے جو چھوٹا ہے اس سے پیار کرو, اس کو بڑا بھائی کر کے. مطلب یہ کہ عزت دو اس کو, کسی کو نفرت کی نگاہ سے کسی کو اپنے سے ہلکا مت سمجھو. ہو سکتا ہے روحانی طریقے سے وہ تمہارے سے بھی اونچا ہوئے. بمبئی کھڑک جماعت خانہ ہمارے مکھی اس وقت حسن لال جی دیوراج تھے. میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے, پھر سناتا ہوں. جنہوں نے نہیں سنی سن لو. حسن لال جی دیوراج مکھی ایک آدمی مکینک تھا, 6.25 فٹ اونچا, بھری ہوئی باڈی. وہ آیا ادھر دفتر خانے کے اندر. کمریا جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جماعت کے کام کاج کرنے والے, ان کو کہا کہ میری لڑکی کی شادی ہے, لیکن ابھی میں منگنی کرتا ہوں, سگائی کرتا ہوں. مبارک. مکھی کمریا کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت. دفتر خانے کے اندر نام وغیرہ لے لیا. اس کے ساتھ اس کے ہونے والے داماد کا باپ بھی تھا. تو اپنے مذہب کی قوم کی ریت کے حساب سے ان کی سگائی کے فارم پہ سائن سکا ہوا چلے گئے, مبارک دے کے. 1 مہینے کے بعد واپس آئے کہ مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے. بہت مبارک. کاغذ وغیرہ دیے, سائن کرو. لڑکی کی عمر جہاں لکھی جاتی تھی اس نے وہاں لکھا 16 برس. جو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, کیونکہ ہندوستان کے اندر شاردا ایکٹ تھا. اس ایکٹ کے حساب سے 16 برس کے نیچے کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکتی. یہ ایکٹ تقریباً 1934 میں پاس ہوا, اور ہمارے امام نے بھی فرمان فرمایا ہوا کہ گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے اپنی جماعت چلے. اور ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں کی یہ ایک ٹریڈیشن رہی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لاز کے سامنے ہم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا. ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے جو لاز ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, ہمارے رازق نے, ہم کو روزی دینے والے نے جس ملک میں ہمیں روزی لینے کے لیے بھیجا ہے تو اس ملک کی بھی عزت کرو. اس آدمی نے کہا اچھا میں سرٹیفکیٹ لے آؤں گا. تاریخ طے ہوئی. 1 دن باقی رہ گیا, سرٹیفکیٹ نہیں آیا. شادی کرنے کے لیے دلہا دلہن اور سب فیملیاں آ گئیں. اس وقت مکھی حسن لال جی دیوراج کے پاس یہ میٹر آئی. مکھی صاحب نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لڑکی کا سرٹیفکیٹ نہیں لاؤ. مکھی صاحب میں آپ کو خاطری دیتا ہوں, میری لڑکی کا سرٹیفکیٹ کہیں ادھر ادھر رکھ دیا ہے, میں لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں چلے گا, 1 مہینہ ہوا تمہیں نہیں ملا. یہ جماعت کی میٹر ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں سرٹیفکیٹ نہ بھی ملے اور ہم شادی کر ڈالیں تو اس کے اندر مولا کی نام کی بدنامی ہے. مفتی صاحب اٹھ کے چلے گئے. حقیقت یہ تھی
लड़की थी 14 सवा 14 साल की, 16 साल की नहीं थी, और कुछ पैसे लेके लड़की की शादी करने का इंतजाम हुआ था। मुखी साहब चले गए। और दूसरे को एनकरेज करो, हिम्मत दिलाओ, दूसरों के लिए तुम एनर्जी बनो, दूसरे का काम करो। गिरत कहते हैं घी को, बटर को। घी जिद्दी नहीं है, घी में ऑब्स्टिनेसी नहीं है, घी तो बहुत सॉफ्ट है, थोड़ी सी भी हीट लगने से वो पिघल जाता है। मोमन जो होता है वो जिद्दी नहीं होता, मोमन के अंदर मगरूरी नहीं होती, मोमन ऑब्स्टिनेट म्यूल की तरह नहीं है। उसको 2 गिनान की बातें सुनाओगे, मोमन का दिल नरम हो जाता है, वो मान जाते हैं अपनी गलती को। लेकिन जिसके दिल के अंदर ईमान की कचास है, वो गलती करता है, अंदर समझता भी है, फिर भी मानता नहीं है कि मैंने गलती की। ये हमारे मजहब की अगेंस्ट चीज है। भूल हो गई, कहो हाँ मेरी भूल हो गई। इसी के लिए तो ये हमारी जिंदगी का ये उसूल है कि हम हर रोज जमात खाने आके तौबा मांगते हैं, या मौला मेरी भूल हो गई, जानी या जानी भूल, तू रहमो करम से मुझे बख्श दे। मोमन जो है वो जिद्दी नहीं, वो घी की तरह नरम हो जाता है। और भोजन, आटा जो रवा है वो खुद जल के तुम्हारा पेट भरता है। भोजन को हम पकाते हैं, आटा पहले तो हम उसको पीसते हैं, फिर उसको पानी में गूंदते हैं, फिर हम उसको आग पे उसको तपाते हैं, फिर हमारा पेट भरता है। कितने दुख उठाता है भोजन हमारे पेट भरने के लिए। मोमन जो है वो पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि भोजन की तरह तुम बनो, दूसरों को सुख देने के लिए। कभी तुम्हें दुख मिलता हो तो वो दुख तुम उठाओ मौला की खातिर, क्योंकि तुम्हारा मजहब तुम्हें ऐसा कहता है कि तुम बर्दाश्त करो, सहनशीलता करो, टॉलरेंस बनो, पेशेंट बनो। सब्र जो है, रसूल अकरम फरमाते हैं, सब्र हमारे नबियों की मीरास है, नबियों का जो हेरिटेज है वो सब्र है। दुखों के ऊपर भी सब्र करना, और किसी ने हमें दुख दिया है तो उसको भी सहन कर लेना। ये जो क्षमा है बहुत आला चीज है। क्षमा कहते हैं टॉलरेंस को, कुव्वत बर्दाश्त को। तो फिर सदरुद्दीन फरमाया खीर, खांड, गिरत, भोजन, और 5वीं चीज है अमृत, न्याज। जब हम यही नूर इस सीरे के अंदर हलवे में डालते हैं तो फिर हम इसका नाम सुकरीत रखते हैं। सुकरीत, हाथ के नेक आमाल को सुकरीत कहते हैं। उधर से हमको जब यह शीरीनी मिलती है, 2 हाथों में लेके, दीनदारों आप इस शीरीनी को अपने 2 हाथों में लो और उसको खाओ। ये जो शीरीनी है वो पीर ने, शाह पीर ने आपको बख्शिश के तौर पे दी, ये रिमाइंड कराने के लिए कि हमारे मजहब के अंदर ये है कि हर मोमन को सुकरीत की तरह सिफतें बनानी चाहिए। दूध की तरह पाक और निर्मल हो, खंड की तरह मीठा और दूसरों की मदद करने वाला हो, और घी की तरह नरम होवे, जिद्दी नहीं होवे, और भोजन की तरह दुख उठा के भी दूसरों को मेंटेन कर सके, और अमृत की तरह, नूर की तरह तुम्हारा अंदर और बाहर प्योर और डिवाइन होना चाहिए। यह है सुकरीत की क्वालिटीज जो मोमनों के अंदर आनी चाहिए। नमनी खमनी वीराबाई, हंसी हंसी मिलना, खुशी से एक दूसरे के साथ मिलो। मोमन के दिल में कभी गम नहीं बैठ सकता, कभी नहीं। मोमन तो हर वक्त मजे करता है, हर वक्त। हे जी आनंद आनंद कारियों रेखी सरो अव्वल शाह तमें पाया। हे जी मिलो ने मिला गोरी की सरो मिली करी करियो कमा
चोरी करो कमाई, जमात में मिलते रहो, मोमन मिलते रहें। हमारे इस्माइली मजहब में जो जमात खाना है वो हमारी ब्लड वेन है, लाइफ लाइन है। ये जमात खाना है, यहाँ हम दुआ पढ़ते हैं, मौला को याद करते हैं, उसकी तरफ से झुरा और बरकतें मिलती हैं, दुआ आशीष मिलती है, भाई बहनों को मिलते हैं, हमारी दीन की दुनिया की बहुत सी तकलीफें, बहुत सी प्रॉब्लम्स इधर सॉल्व हो जाती हैं। ये तो हमारी लाइफ की हब है कि जिसके ऊपर व्हील चल रहा है। जमात खाना मौला का घर, जहां फरिश्ते आते हैं, रूहें आती हैं, मोमन आते हैं। जहां तक बन सके कभी कोई चीज कुर्बान करनी है दुनिया की तो कुर्बान करके भी मोमिनो जमात खाने आओ। पीरों ने कहा है कि एक एक कदम जो तुम जमात खाने की तरफ उठाओगे तो एक एक कदम के ऊपर 1 करोड़ मजलिसों का सवाब मिलेगा। संस्कृत जबान के अंदर मजलिस को यज्ञ कहते हैं। डगले डगले करोड़ यज्ञ नु पुण्य, एक एक कदम के ऊपर तुमको 1 करोड़ मजलिसें बनाने का सवाब मिलता है। रसूल अकरम एक दफा वाज फरमाते थे तो आपने मस्जिद में आके नमाज पढ़ने की बाबत में फरमाया कि जो घर पे नमाज पढ़ता है उसको 1 सवाब मिलता है, और अगर मस्जिद में आके नमाज पढ़े तो उसको 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। और इसके अलावा उसका हर कदम जो मस्जिद की तरफ उठता है, हुजूर ने फरमाया उसको 1 हज का सवाब मिलता है, 1 हज का सवाब मिलता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, मेरे सामने जो 1 कदम चल के आता है मैं 20 कदम उसको लेने के लिए जाता हूँ, 20 कदम लेने के लिए जाता हूँ। जमात खाना जहां इमाम खुद बैठा है। दीनदारों, आप में कभी कोई ऐसा होगा कि जिसने जमात खाने के अंदर हाजिर इमाम को जाहिर में देखा हो? है? इस आपके शिकागो के जमात खाने के अंदर मौलाना हजर इमाम का जाहिरी दीदार किया हो? है वो बातूनी दीदार? शाबाश, मुबारक। लेकिन सब कोई क्यों न कर सके और इमाम का दीदार मिलता है। इमाम की फरमान में है कि तुम्हें हमारा दीदार चाहिए, सुबह की दुआ के बाद तुम 2 तस्बीहां सलवात की निकालो और नियत करो तुमको सुबह जमात खाने में मेरा दीदार होगा। सुबह जो नूर का वक्त है, दुआ पढ़ लो, उसके बाद जितनी हमारी तस्बीहां हैं वो भी दुआ का एक भाग है, हिस्सा है। फिर जमात खड़ी होती है नियाज पीने के लिए, दुआ कराने के लिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफा फरमान फरमाया कि तुम्हें जो मेरा दीदार चाहिए तो सुबह जमात खाने के अंदर दुआ पढ़ने के लिए आओ, तुम्हें मेरा दीदार होगा। और अगर तुम्हारी कोई मुश्किल है तो इंशाल्लाह वो मुश्किल दूर हो जाएगी। सुबह की दुआ के बाद 2 तस्बीहां सलवात की पढ़ो। एक आदमी अपना जिस वक्त उसने ये फरमान मुख मुबारक से सुना, मेरा पर्सनल दोस्त था, गुजर गया अभी, और मशहूर आदमी है, मैं अभी उसका नाम नहीं देता। वो बॉम्बे के ये जमात खाने में बैठा था। मुखी मेघजी मुर्जी का वो क्लर्क था। मेघजी मुखी गुजर चुके थे, 1932 में मुखी मेघजी मुर्जी गुजर गए। वो बॉम्बे के चीफ जमात खाने के दरखाने के मुखी थे। और जिस आदमी का मैं जिक्र करता हूँ ये उनका क्लर्क था। और मेघजी मुखी की जो बिल्डिंगें थी
ان کا کرایہ اگرانے کے لیے یہ کام سونپا ہوا تھا اس کو. گھر میں 7-8 ممبر تھے، ماں تھی، میاں بیوی، 40 روپے پگار تھی، بہت ہاتھ تنگ تھا. جب امام نے یہ فرمان فرمایا اس کے دل کو بڑی راحت ہو گئی، بہت راحت ہوئی. اس نے یہ 2 تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد جماعت خانے کے اندر نکالنی شروع کی اور یہی دعا مانگی کہ یا مولا ہاتھ بہت تنگ ہے، نہ دنیا پوری ہوتی ہے نہ دین پورا ہوتا ہے، دنیا میں کھانا پینا بھی پورا نہیں ہو سکتا تو دین کے کام بھی میں کہاں کروں. تو نے فرمان کیا ہے یا مولا یہ میری نیت ہے، میرا ہاتھ کشادہ کر. اور مولا تو سب کی سنتا ہے، زبان سے بولنے کی بات نہیں، آپ کبھی دل میں نیت کرتے ہیں تو اس کو اسی وقت ٹیلی فون پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، مولا آپ کا نوکر نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے حکم کیا تو فوراً اسی وقت عمل کرے. مولا کو نوکر نہیں سمجھنا. بھیک مانگو، دکان کے اوپر بھکاری آتا ہے، نمالا منہ بنا کے عاجزی کے ساتھ سیٹھ کو سلام کرتا ہے، سیٹھ آج کچھ بھیک دو. سیٹھ کی مرضی ہے، سیٹھ نے سن لیا ہے، سیٹھ نے دیکھ لیا ہے. سیٹھ کی مرضی آوے تو پیسہ دھیلا 1 سینٹ دے دے وے، مرضی آوے $10-20 دے دے وے، مرضی آوے گلے کی چین اتار کے دے دے وے، مرضی آوے تو کہے آج نہیں کل آنا. سیٹھ کی مرضی ہے. لیکن خدا کو نوکر مت سمجھو. یا مولا میں نے ایسا کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یا مولا میرا یہ کام کر دے. نوکر کے طور پہ حکم مت کرو، بھکاری کے طور پہ عاجزی کرو اس کے حضور میں. اور عاجزی جیسی ہوتی ہے نا، دل کی بھی عاجزی ہوئے، آپ کی شکل بھی بدل جائے. عجز و انکساری کا ہاؤ بھاؤ منہ کے اوپر آ جائے، جیسے ایک کرودھی، ایک غصے والا، ایک ڈاکو کی طرح آدمی، اس کا چہرہ کیسا بھیانک ہوتا ہے، ڈریڈ فل ہوتا ہے نا. ایسا ہی ایک نمر آدمی، ایک حلیم آدمی، ایک عاجز آدمی، اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں حلیمی نظر آتی ہوئے. چہرے میں فرق ہے. بعض آدمی جب غصے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، نتنے پھول جاتے ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے. جو خوشی ہوتے ہیں تو آنکھیں لمبی ہو جاتی ہیں، بند ہونے لگتی ہیں، منہ پھیل جاتا ہے. یہ ہماری فزیونومی ہے انسان کی، اس کے شکل میں سے اس کے دل کی بھاونا پتہ لگتی ہے. خدا کے حضور کے اندر بھی آپ اپنی اس فزیونومی کو اندر بھی اور باہر بھی ظاہر کرو. سر جھکاؤ جتنا نیچے تک جا سکتے. میرے جیسے آدمی کا پیٹ بڑا ہے، کبھی زمین تک ناک نہیں پہنچتی، لیکن جو دبلے ہیں ناک پہنچتی ہے تو ارے پیشانی اور ناک زمین تک رگڑو. جتنا نیچے جا سکتے ہو سجدہ نیچے کرو. دعا کرانی ہے تو جھک جاؤ، 2 ہاتھ جوڑو، اپنے آپ کو حلیم سمجھو، عجز و انکساری ظاہر کرو. اس طرح سے جب آپ کرو گے تو خدا تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو رحم آ جائے گا. یاد رکھو وہ سنتا ہے، فوراً سنتا ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا اس کے اوپر ہے. وہ اسی وقت آپ کی عرضی مان لے لے، یا آپ کو 2 دن کے بعد کہے کہ دوں گا، یا 10 دن کے بعد دوں گا، یا 1 برس کے بعد دوں گا. یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کے اوپر ہے. ہم کو تو یہ کہا ہے نس دن جم پیے پیا کو بھائی نس دن جب پیے پیو کو ان پڑھ رہی ہیں دربار بھائی پڑھ
بھائی کا بہو کا اپنے بھاو سو سریجن کرسی سار رے بھائی سوری جن کرسی سار. مولا کا دربار یہ ہے. روز جماعت خانے آؤ, نصف دن جپو, ہر روز اس کو یاد کرو, اس کے دربار میں پڑے رہو. ارے کبھی نہ کبھی اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی, تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش ہو جائے گی. صاحب تیرا پھر حسن کبیر دین کی وینتی کی الفاظ سنو. صاحب تیرا کرم جو ہو وے شاہ فضل جو ہوے ہم بندوں دو ساریاں ستار یا علی تو ہی داتا شام رہ کرو مورا سائیاں علی ہم آپ گھنان پڑھتے ہو سچ مچ؟ آپ کے دل میں کبھی کرنٹ لگا؟ گھنان پڑھتے پڑھتے بدن کانپ گیا, گھنان پڑھتے پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو گئے, گھنان پڑھتے پڑھتے آنسو نکل آئے. کبھی یہ چیز نہیں بنی تو آپ ابھی تک اسماعیلی مذہب سے بہت دور ہو, بہت دور ہو. اور اس کے نزدیک آنے کی کوشش کرو. اکیلے میں گھنان بولا کرو, آنکھیں بند کرو. خصوصاً وینتی کے گھنان, گناہوں کی معافی کے گھنان, حضرت امام کے رحم و کرم کے گھنان, اس کے فضل کرنے کے گھنان آپ بولو. کچھ دنوں کے بعد آپ کی زندگی میں پلٹے آتے جائیں گے. یہ روحانی چیزیں ہیں. روحانی چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. تو دینداروں, صبح کے وقت وہ دوست میرا 2 تسبیحیں نکالے, صلوات کی, عاجزی کرے. کچھ وقت نکل گیا, 2 برس نکل گئے. مولانا امام سلطان محمد صلوات اللہ علیہ بمبئی آئے. مکھی میگھ جیمور جی گزر گئے تھے. ان کی وفات سے پہلے ان کا ایک ہی لڑکا تھا, وہ بھی گزر گیا تھا. اس لڑکے کی 2 لڑکیاں تھیں جو چھوڑ گئے. مولا نے آ کے اس کی ساری رپورٹ وغیرہ سنی اور مکھی میگھ جیمور جی نے اپنی ساری ملکت مولا کو دے دی. اس میں ایک ایسا مکان تھا کہ جس مکان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور یہ ساری کی ساری 5 کے 6 مالے کی بلڈنگ, اس کے اندر پروسٹیٹیوٹس رہتی تھی اور روز روز کرایہ اگرانا جائیں تھا. اب یہ بلڈنگ بھی
جب اس نے ساری ملکت دے دی تو یہ بلڈنگ بھی آئی. مولانا حضرت امام نے پیٹیگرا مولا کا جو اسٹیٹ مینیجر تھا، پارسی تھا، اس کو فرمایا کہ یہ مکان مت رکھنا، اس مکان کو بیچنا ہے، کیونکہ مولا کے نام پر یہ مکان چڑھے اور وہاں بورڈ تو نہیں لگ سکتا. مکھی میگھ جی مورتی کو یہ بلڈنگ اسی طرح سے اس نے خریدی تھی، بہت کوشش کی خالی کرانے کی مگر نہ ہو سکی. اب وہ اسی طرح سے امام کے نام پہ آئی. کمڑیا قاسم علی کو بلایا کہ دیکھو اس بلڈنگ کی ویلیویشن کراؤ. ویلیویشن کرائی گئی. 4 لاکھ روپیہ، بہت بڑی بلڈنگ تھی. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے پوچھا کہ اس کا کلرک کون ہے؟ کہ صاحب فلانا آدمی، بلاؤ اس کو. بنگلے بلایا گیا. 40 روپے کی پگار تھی. صاحب نے فرمایا تمہارا کام کیا؟ کہ صاحب بھاڑا اگراتا ہوں. ماں باپ کہتے ہیں یہ فلانی بلڈنگ ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہتے خداوند 3.5-4 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. اچھا یہ بلڈنگ تم خرید لو. مولا کے مکھ مبارک کی طرف دیکھ کے کہتے خداوند میری 40 روپے پگار ہے، یہ 4 لاکھ روپے کی بلڈنگ. دیکھو ٹھہرو، یہ بلڈنگ تم خرید لو، مگر خداوند ہم تم کو بولتے ہیں تم صبر کرو. اس کو تو چکر آنے لگے. 40 روپے میں سے وہ بھی پورے نہیں ہوتے، 20 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں. حضرت امام کہتے ہیں میں یہ بلڈنگ لے لوں. ماں باپ پھر کہتے ہیں دیکھو یہ بلڈنگ تم اپنے نام پہ ٹرانسفر کرو. لیکن خداوند، ماں باپ فرمایا ہم تم کو بولتے تم چپ رہو. ارے خداوند، ابھی اس کو غصہ ہوا نہ، چپ ہو گیا. یہ بلڈنگ تم خریدو، اپنے نام پہ ٹرانسفر کرو. اس کا بھاڑا کتنا ہے؟ خداوند مہینے کے 4-5 ہزار روپیہ ملتا ہے. اچھا دیکھو تمہاری پگار کتنی ہے؟ سب 40 روپے. تم کو 40 روپے پورے ہوتے ہیں؟ خداوند نہیں ہوتے. اچھا ایسا کرو 2000 روپیہ تم رکھو، 5000 اس کا بھاڑا ہے، 2000 روپیہ تم رکھو، 3000 روپیہ ہمارے خزانے میں جمع کراؤ. اور دیکھو ہم تم سے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے گا. جب یہ ساری پیسے چکائے جائیں پھر کچھ نہیں بھرنا، لیکن بلڈنگ تم ابھی سے تمہارے نام پہ ٹرانسفر. 40 روپے میں سے اس کی پگار 2000 روپے، آمدنی 2000 ہو گئی. ایک پیسہ بھی اس نے دیا نہیں اور ماں باپ نے انٹرسٹ بھی اس کے پاس سے نہیں لیا. اس کی دعاؤں نے ایک رستہ کھول دیا. مگر ان دعاؤں مانگنے سے پہلے مکھی میگھ جی گزر چکے تھے. ایسا نہیں کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے مکھی میگھ جی گزرے. دھنی کو رستے نکالنے کے لیے بہت رستے ہیں، اس مالک کے بے حساب رستے ہیں. وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. میں نے اپنی وعظوں میں بہت دفعہ یہ مثال دی، جب لوگوں نے صبح کی صلوات کی 2 تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد نکالنی شروع کی، تو جتنے بھی لوگ مجھے ملے صبح کی تسبیح نکالنے والوں میں سے جنہوں نے مجھے آ کے بات کی، انہوں نے مجھے بڑے بڑے قصے سنائے. مشنری صاحب ساری زندگی خدا کی قسم ہم رولتے تھے، لیکن جس دن سے یہ صبح کی تسبیحاں نکالی آہستہ 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 سب ٹھیک ہو گیا. کسی کو اولاد ملی، اولاد نہیں ہوتی تھی، صبح کی تسبیحاں نکالی. کسی کو مال ملا، کسی کو عزت ملی. بیماری کے لیے دعا مانگی تو وہ بھی چلی گئی. گھر کے اندر جھگڑے تھے تو وہ بھی نکل گئے. جو نیت کرو گے مولا پوری کرے گا.
آج میں آپ کو 4-5 چیزیں دے جاؤں، اس میں سے ایک یہ چیز کہ صبح کی دعا کے بعد صلوات کی 2 تسبیحاں نکالو، سجدہ کرو، اور سجدہ جب تک آپ اپنی دعا پوری نہیں کرو نہیں اٹھانا، یعنی آپ کی ساری دعا سجدے میں مانگنا، سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں اور وہ زیادہ عاجزی بھرا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مانگنا ہے سجدے میں مانگو۔ آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں، پھر سجدہ اٹھا کے دعا نیت خیر کر کے آپ اپنی تسبیحاں پوری کرو۔ دین کی دنیا کی جو مرادیں آپ کو مانگنی ہیں آپ مانگو۔ دوسری بات کروں، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک دوسرا فرمان ہے، تمہیں دنیا کی کوئی بھی تکلیف آ جائے، اس کے اندر دنیا کی کوئی بھی تکلیف کا ذکر ہے۔ صبح کی تسبیحوں کے اندر دنیا کی چیز بھی ہے، دین کی چیزیں بھی ہیں۔ من کی راحت چاہیے وہ بھی ملے گی، روحانی ترقی کے لیے دعا مانگتے ہو وہ بھی ملے گی، مجھے تیرا دیدار چاہیے وہ بھی مانگو۔ لیکن کبھی دنیا کی مشکلیں ہیں تو امام نے ایک اور چابی دی ہے۔ جنگ بار کی پہلی مسافری، امام سلطان محمد شاہ کی پہلی مسافری 1899 کے جو مسافری ہے، مولا فرمایا وہ فرمان روز پڑھو۔ بہت لمبے فرمان ہیں، سارے فرمان ایک ہی روز ہر روز پڑھو میں ایسا نہیں کہتا، لیکن کم از کم 1-1.5 پیج وہ فرمان روز پڑھو، اور خصوصاً صبح کے وقت، اور پھر ایک تسبیح نکالو یا علی مشکل آسان کی، اور سجدہ کرو، اپنی من کی مراد جو ہے دنیا کی مانگو۔ ایسا کرنا کہ 7 دن کے اندر جنگ بار کی پہلی مسافری کے فرمان جو ہیں 1899 کے 7 دن کے اندر یہ فرمان پورے کرو، اس کو ڈیوائڈ کر لو ایکول پورشن میں۔ کبھی آپ کی مراد 5 دن میں پوری ہو گئی تو بھی 7 دن پورے کرنا، لیکن کبھی آپ کی مراد 8ویں دن پوری ہوئی تو 14 دن پورے کرنا۔ 7 دن کا اس کا ایک اس کا میجرمنٹ ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے چلتے رہو، مولا کے حضور میں دعائیں مانگتے رہو۔ دینداروں، جس طرح دنیا کے اندر چیزوں کی قیمتیں چیز کے اوپر ہیں کہ کبھی آپ کو 1 ڈبل روٹی چاہیے تو شاید آپ کو $1 میں مل جائے، لیکن بائیسیکل آپ کو $1 میں نہیں ملے گی۔ کبھی بائیسیکل آپ کو $100 میں ملے گی تو آپ کو موٹر کے لیے $2-5 ہزار دینے پڑیں گے۔ بوٹ آپ کو $40 میں مل جائیں گے تو کوٹ آپ کو ہو سکتا ہے $100 میں ملے۔ ہر چیز کی قیمت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو آج ایک ایسی ٹیکسٹ کی بات بتا رہا ہوں، اسی طرح سے ہمارے گناہوں کی قیمت نیکیوں میں ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں 1 یونٹ نیکی کا اس چھوٹے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ ہماری ادھر نیکی ختم ہوتی ہے، ادھر وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 10 نیکیاں دور کرنے کے لیے چاہیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 100 نیکیاں دور کرنے کے لیے چاہیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 1000 نیکیاں چاہیے دور کرنے کے لیے۔ گناہوں کے سامنے ہماری نیکیوں کی ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے اس گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں دینداروں کہ جس کا انجام ہم کو 2 برس کے بعد ملے گا، اور بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ ہم کو اس کا بدلہ موت کے وقت ملے گا یا موت کے بعد ملے گا۔ یہ سب کچھ قاعدے قانون خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ اگر 1 ہفتے کے اندر
جنگ بار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑے اور آپ کی مصیبت دور نہیں ہوئی، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا، پانچواں، کبھی آپ کے دل میں شک آ گیا کہ مولا تو میری نہیں سنتا، تو ختم ہو گیا معاملہ، چھوڑنا نہیں، کیپ آن۔ میں آپ